ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری آبادیاتی عبوری نظریہ۔ عام طور پر ہر ملک اضافہ آبادی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ہر ملک میں ہمیشہ شرح پیدائش اور شرح اموات یکساں نہیں رہتی، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ یا کمی کی شرح بھی یکساں نہیں رہتی۔ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ شرح پیدائش اور شرح اموات میں بھی فرق دکھائی دیتا ہے۔ اس پر ہی منحصر آبادیاتی عبوری نظریہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری پیش کیا گیا ہے۔ یہ آبادیاتی عبوری نظریہ کسی ملک کے اضافہ آبادی کے رجحان پر منحصر ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک ملک اپنے اضافہ آبادی کے دوران مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے لیے اس ملک کو سالوں لگ جاتے ہیں۔ یہ مراحل اس طرح سے ہیں: پہلا مرحلہ ہائی اسٹیشنری سٹیج، بلند استحکام مرحلہ۔ دوسرا ارلی ایکسپانڈنگ سٹیج، ابتدائی توسیع مرحلہ۔ تیسرا لیٹ ایکسپانڈنگ سٹیج، مابعد توسیع مرحلہ۔ چوتھا لو اسٹیشنری سٹیج، پست استحکام مرحلہ۔ پانچواں ڈکلائننگ سٹیج، گراوٹ یا نزولی کا مرحلہ۔ اب ہم ہر مرحلے کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ آبادیاتی عبوری نظریے کا پہلا مرحلہ ہائی اسٹیشنری سٹیج، بلند استحکام مرحلہ۔ اس مرحلے میں شرح پیدائش اور شرح اموات دونوں زیادہ ہونے کی وجہ سے آبادی مستحکم ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں شرح پیدائش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی زیادہ سے زیادہ پیدائش کو اچھا مانا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ملک اور لوگوں کی مالی حالت یا معاشی حالت غیر ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ ملک کی معیشت زراعت اور ماہی گیری جیسے ابتدائی پیشوں پر منحصر ہوتی ہے۔ اس میں ثانوی اور ثلاثی پیشوں کی بنسبت ابتدائی پیشوں پر لوگ زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ ثانوی اور ثلاثی سرگرمیوں میں مصروف لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تعلیمی مواقع محدود ہوتے ہیں۔ باروری زیادہ ہوتی ہے، یعنی فرٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ خاندان بڑے ہوتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کم ہوتی ہے۔ طبی سہولیات کی کمی، صاف صفائی کا فقدان، متعدد یا وبائی بیماریوں کا پھیلاؤ اور غذا کی قلت کی وجہ سے شرح پیدائش زیادہ ہوتی ہے۔ دور حاضر میں دنیا کا کوئی بھی ملک اس مرحلے میں نہیں ہے۔ آبادیاتی عبوری نظریے کا دوسرا مرحلہ ارلی ایکسپانڈنگ سٹیج، ابتدائی توسیع مرحلہ۔ اس مرحلے میں سائنس کی اشاعت اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے طبی اور حفظان صحت کی سہولیات کی توسیع ہوتی ہے۔ مختلف امراض پر قابو پانے کی شروعات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شرح اموات میں کمی ہوتی ہے اور شرح پیدائش قائم رہتی ہے۔ نتیجتاً آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگتا ہے۔ زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نقل و حمل کے نظام میں ترقی ہوتی ہے۔ آبادی پر قابو پانے کی کوشش کی شروعات کی جاتی ہے۔ زیادہ آبادی رکھنے والے ترقی پذیر ممالک اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اس مرحلے کو پاپولیشن ایکسپلوژن یا آبادی کا دھماکے کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کانگو، بنگلہ دیش، یوگانڈا، نائجیریا وغیرہ ممالک
اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آبادیاتی عبوری نظریے کا تیسرا مرحلہ لیٹ ایکسپانڈنگ سٹیج، مابعد توسیع مرحلہ۔ اس مرحلے میں شرح اموات مسلسل کم ہوتی رہتی ہے، شرح پیدائش میں بھی کمی ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے اضافہ آبادی کی شرح گھٹ جاتی ہے، لیکن آبادی میں اضافہ جاری رہتا ہے کیونکہ شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں ملک کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، ملک کے باشندوں کی آمدنی گزر بسر سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی معیاری زندگی بلند ہو جاتی ہے، غربت میں کمی ہونے لگتی ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ ہونے لگتا ہے، ملک کے باشندوں کی تعلیمی سطح بلند ہوتی ہے، لوگ خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہوتے ہیں، خاندانوں کی جسامت گھٹنے لگتی ہے۔ دنیا کے ترقی پذیر ممالک جو ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، جیسے چین اور بھارت۔ آبادیاتی عبوری نظریے کا چوتھا مرحلہ لو اسٹیشنری سٹیج، پست استحکام مرحلہ۔ اس مرحلے میں شرح پیدائش مزید کم ہو جاتی ہے، معیاری زندگی نہایت بلند ہو جاتی ہے، ملک اور باشندوں کی معاشی حالت نہایت مستحکم ہو جاتی ہے، ابتدائی معاشی پیشوں کی بنسبت ثانوی اور ثلاثی پیشوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہترین جدید طبی سہولیات اور ادویات کی دستیابی کی وجہ سے شرح اموات بہت کم ہوتی ہے، ملک سے ہیضہ اور طاعون جیسی وبائی اور مہلک بیماریاں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں، عوام صحت کے متعلق باشعور اور بیدار ہو جاتی ہے، شرح پیدائش شرح اموات سے کم تو نہیں ہوتی بلکہ یکساں ہو جاتی ہے، اسی لیے اضافہ آبادی برائے نام ہوتی ہے۔ مثلاً ترقی یافتہ ملک ریاست متحدہ امریکہ اس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ آبادیاتی عبوری نظریے کا پانچواں مرحلہ ڈکلائننگ سٹیج، گراوٹ یا نزولی کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں شرح پیدائش نہایت کم ہو جاتی ہے، یہ تقریباً شرح اموات کے برابر ہو جاتی ہے، اضافہ آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ بعض ملکوں میں شرح اموات کی بنسبت شرح پیدائش کم ہونے کی وجہ سے اضافہ آبادی منفی ہوتی ہے، ایسے ملکوں میں بچوں کی تعداد بہت کم اور بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، معیاری زندگی بہت بلند ہوتی ہے، ملک اور باشندوں کی معاشی حالت بہتر اور مضبوط ہوتی ہے، ثلاثی پیشوں کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے، تعلیمی اور طبی سہولیات اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، صحت، ماحول اور خوشگوار زندگی کے متعلق لوگوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً سویڈن، فن لینڈ وغیرہ ممالک اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اس طرح آج ہم آبادیاتی عبوری نظریے کے مختلف مراحل تفصیل سے دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔